السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج کی نشست میں بھی آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ ان تمام سوالوں اور جوابات کو خوب اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں اشکال ہو رہا ہو تو پھر آپ اپنے یہاں کے جو علماء کرام ہیں ان سے بھی رابطہ قائم کر کے صحیح مسئلہ دریافت کر سکتے ہیں۔ سمیر احمد نے سلام کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال ان کا یہ ہے کہ میں اتنے گہرائی تک جا چکی ہوں کہ کس چیز پر گناہ ملتا ہے، ایک دم لائف مشکل ہو گئی ہے۔ یہی کام کئی لوگ کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی سب بھول جاتے ہیں، بٹ میں نہیں بھول پاتی ہوں۔ میری طبیعت دن بدن خراب ہو رہی ہے، بہت ٹینشن ہو رہا ہے، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بتلائیں برائے مہربانی۔ ایسا کوئی وظیفہ بتلائیں جو 2-3 منتھ کیا جائے تو ریلیف مل جائے۔ دیکھیے سمیر بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹینشن اور وہم اور وسوسوں کے شکار بنائے ہوئے ہیں۔ پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان تمام جھمیلوں سے الگ کرنے کی کوشش کریں، دھیرے دھیرے دامن کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے جو خیالات ہے، وسوسے ہے، ٹینشنز ہے، ڈپریشنز ہے، یہ انسانوں کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، لیکن انسانوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کو دھتکار دے، اپنے آپ کو انہی کے اندر ڈالنے کی اور اس کی گہرائی میں اتارنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ عام طور پر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں تو اپنی پریشانیوں کو ہاتھوں سے بڑھا دیتے ہیں۔ تو آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ مانتے ہیں کہ آپ تکلیف کے شکار ہیں، لیکن جیسے آپ اپنے ارد گرد ماحول پر نظر ڈالیں، اپنے جیسے لوگوں پر نظر ڈالیں تو وہ کیسے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، عبادت انجام دے رہے ہیں، جو بھی فوکس اپنے کسی بھی کام پر فوکس کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو ریلیکس بنائیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی کوشش کریں۔ اپنی زندگی کے اندر کیا اتار چڑھاؤ ہو رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ڈسکشن ضرور کیا کریں۔ کثرت سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف خصوصی دھیان اور توجہ دے، انشاءاللہ آپ کی ڈپریشن کی حالت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کوئی ڈاکٹر سے رہبری اور رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو ضرور ان سے بھی رابطہ قائم کریں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو سہل اور آسان بنائے، آپ کو تکلیف اور مصیبتوں سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ التمش قاضی کہتے ہیں کیا جنت کی حور اپنے شوہر کو دیکھتی ہیں؟ دیکھیے التمش بھائی، ایک حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے تو پھر جنت میں جو حور اس کو ملنے والی ہے، اس مرد کو جس کو اس کی بیوی تکلیف دے رہی ہے، تو تکلیف دینے کے وقت وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تباہ کرے، تجھے برباد کرے، اس شخص کو تکلیف نہ دے، یہ تو کچھ دن ہی تیرے پاس رہنے والا ہے، بعد میں یہ بندہ میرے پاس آنے والا ہے۔ اتنی بات ہمیں ملتی ہے، اب اس کو دیکھتی ہے نہیں دیکھتی ہے یہ بات ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ثانیہ منصوری کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ مجھے دعا مانگتے وقت نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے ایسے وسوسے آ جاتے ہیں جو میں نہیں چاہتی ہوں۔ مطلب آپ دعا کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن آپ کی زبان سے یا پھر آپ کے دماغ کے اندر خود بخود ایسی خیالات آ جاتے ہیں یا آپ کی ایسی دعائیں آ جاتی ہیں جس کو آپ اللہ سے نہیں مانگنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، پلیز کچھ بتلائیں اس سے کیسے نجات ملے؟ اور خیال ہر وقت چلتے رہتے ہیں، جس کام کو آپ نہ کرنا چاہیں اس کے وسوسے ہر وقت چلے آتے ہیں، عبادت میں خیالات بہت آتے ہیں۔ دیکھیے خیالات اسی بندے کو آتے ہیں، وسوسے اور وہم اسی بندے کو آتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خیالات اور وسوسے دراصل شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اتنی
اچھی سے گزار رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کرتے ہیں، تو وہ اس کو پسند یہ چیز نہیں آتی ہے، اس لیے وہ آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے جو باتیں بتلائی ہے کہ دعا مانگتے وقت بھی بہت ساری ایسی باتیں جو آپ نہیں چاہتی ہیں وہ بھی دماغ کے اندر آ جاتی ہے، تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کے حال کو جاننے والے ہیں، وہ خود جانتا ہے آپ کیا مانگنا چاہتے ہو، شیطان آپ کے دل میں کیا ڈال رہا ہے، اس لیے کوئی ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو عبادات انجام دے رہی ہیں اس کو ریگولر کرتے رہیں، اپنی عبادتوں کے پر فوکس رکھیں، اور جب بھی آپ نماز وغیرہ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں یا پھر کوئی اور عبادت کرنا چاہے تو خلوص کے ساتھ اس طرح سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ جو خیالات ہیں یہ آپ کے دل سے محو ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ایک بات یہ سمجھ لے کہ ایک دو دن میں یہ بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ کئی سالوں سے دھیرے دھیرے کر جب ہمارے اندر آئی ہے تو یک لخت ایک سیکنڈ کے اندر، ایک دن کے اندر، ایک مہینے میں ختم ہونے والی نہیں ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ختم ہوگی۔ خیالات آئیں تو آپ بہت زیادہ پریشان نہ ہو، انہیں خیالات کو سوچ سوچ کر پریشانی کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں، اپنی صحت پر دھیان دیں، کھانے پینے پر توجہ دیں، اور جو عبادت آپ انجام دے رہی ہیں اس پر فوکس کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اس بلا مصیبت سے نجات ضرور مل جائے گی۔ حلال حمد و نعت کے سوالات ہے۔ سب سے پہلے وہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ اگر کوئی بیمار رہتا ہو جس کو بہت زیادہ ویکنس بھی ہو اور اٹھنے بیٹھنے میں چکر آتے ہوں، پیٹ میں درد رہتا ہو اور بی پی بھی اس کی لو رہتی ہو، تو کیا ایسا شخص روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا، اور اگر رکھے تو پھر کیسے رکھے، پلیز بیان فرمائیں۔ دیکھیے جتنی بیماری آپ نے بتلائی ہے، اگر کوئی پرٹیکولر بندہ ایسا ہے جس کے اندر یہ تمام بیماریاں موجود ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو صحت اور شفا کی دولت سے نوازے۔ دوسری چیز، روزہ کیسے رکھیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے جو کہ مسلمان ہے اور اس بندے کی چیک اپ کے بعد اس نے کہا ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی ان تمام بیماریوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا، آپ کی بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی، آپ صحت یاب نہیں ہوگے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں بندہ فی الحال اسٹاپ کر لے۔ رمضان کے اگر وہ ایک آدھ روزہ رکھنے کی کوشش کرے اور اس کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو 1 2 3 جتنی طاقت ہو سکے اتنا رکھتے چلے، جب اس کو لگے کہ میری ویکنس بڑھ رہی ہے، میری بیماری کے اندر اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو سٹاپ کر لے۔ رمضان کے بعد میں جب بھی اس کو صحت اور شفا ملے تو ان روزوں کی قضا ضرور کر لے۔ اور اگر زندگی بھر وہ صحت یاب ہوتا ہی نہیں ہے، زندگی بھر ایسے ہی بیمار ہے، کبھی بھی وہ شفا کی منزل کی طرف بڑھ نہیں پاتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں پھر وہ وصیت کر جائے اور فدیہ وغیرہ اس کی روزوں کا ادا کیا جائے گا۔ سلیو آف اللہ کہتے ہیں کہ شرمگاہ کے اگلے حصے پر جہاں سے پیشاب نکلتا ہے وہاں پر ایک دفعہ پانی ڈالا لیکن یقین پیدا نہ ہوا کہ نجاست صاف ہوئی کہ نہیں، پھر پوری شرمگاہ کو دھو لیا، لیکن جو شرمگاہ کا پچھلا والا حصہ ہے جو جسم کے ساتھ ملا ہوتا ہے وہاں پر تھوڑا پانی لگ گیا، پھر وہ پانی کپڑوں پر لگ گیا، لیکن اس حصے پر میں نے ناپاکی نہیں دیکھی، کیا ہے، ناپاک ہے، پاک ہے؟ نیز یہ فرما دیجئے کہ شخص سے کیسے بچے اور کیا نماز ہوگی۔ دیکھیے آپ کی نماز بھی ہوگی، آپ کی طہارت بھی ہوگی۔ آپ نے جو بیان کیا ہے کہ اس نجاست والے حصے کو دھویا ہے، تو جیسے ہی ایک مرتبہ اس پر پانی ڈال دیا جاتا ہے تو پیشاب کا قطرہ بہہ جاتا ہے، وہ آپ کے اس کے اندر اس طرح کا مادہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کی شرمگاہ سے چپک کر رہ جائے۔ جب بھی پانی ڈالو گے، ایک دفعہ بھی پانی ڈالو گے تب بھی وہ نجاست بہہ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ بعد میں پھر 2-3 مرتبہ کے بعد میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پانی یہاں وہاں لگ گیا ہے تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقینی بات یہ ہے کہ آپ کی نجاست ختم ہو چکی ہے، آپ کا بدن بھی پاک ہے، آپ کے کپڑے بھی پاک ہے، آپ کی نماز بھی صحیح ہے، نماز بھی درست ہو چکی ہے۔ رہی یہ بات کہ آپ کو شک سے کیسے بچنا ہے، تو شک سے بچنے کا ایک علاج، سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو اس شک کو شک ہی کے دائرے میں رکھے، کبھی بھی اس کو فوکس میں نہ
لائیں، کبھی بھی اس کو سوچ کر پریشان نہ ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ جب بھی شک پیدا ہو تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ استنجا کرنے کے لیے جب گئے ہیں تو شریعت نے کہا ہے ان چیزوں کو فالو کریں، یعنی اگر آپ کسی پریشانی کے شکار ہے، آپ کو پیشاب مکمل طور پر ہوتا نہیں وغیرہ وغیرہ، تو جو استنجا کا سنت طریقہ ہے اس سنت طریقے کو فالو کریں، پھر کوئی بھی شک آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں پیدا کرے گا۔ علی البم ون اسد صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پلیز یہ بتلا دیجئے کہ شرمگاہ کو مسلم شاور کے ساتھ ایک بار پانی سے دھو دے تو پاک ہو جائے گا یا پھر 3 بار دھونا ہی ضروری ہے؟ بالکل نہیں، 3 مرتبہ نہیں دھونا ہے، ایک مرتبہ میں بھی اگر نجاست ختم ہو جاتی ہے تو پاک ہے، بلکہ یقینی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں بھی پیشاب ختم ہو جاتا ہے، 3 مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں ہے۔ محمد سہیل آفیشیلز کہتے ہیں کہ مولانا مجھے 4 ڈیز سے دل میں برے خیالات آتے ہیں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ خیالات سچ نہ ہو جائے، اور مجھے دل میں سکون نہیں ہے اور خواب آیا ہے اچھا آپ کو وسوسے والے خیالات آنے شروع ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیے محمد سہیل صاحب، یہ جو وہم ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، ان کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پہلی چیز ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے آپ بھی ان کو ویلیو نہ دیں۔ دوسری چیز یہ کہ جو برے خیالات آتے ہیں تو ان خیالوں کے آنے کے بعد فوراً آپ اپنے دماغ کو، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دے، انشاءاللہ وہ برے خیالات رفو چکر ہو جائیں گے، پھر کبھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، اور فیوچر میں اگر واپس سے خیالات آئے تو واپس سے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب سے طاقتور وظیفہ ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، ان صورتوں کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ وہ خیالات ختم ہو جائیں گے، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے گی۔ اپنے آپ کو گناہوں سے حتی الامکان بچائے رکھیں، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی طاعت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی کو گزارنے کی فکر کریں۔ محمد یوسف کہتے ہیں کہ کچھ دنوں سے پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے بار ہوا خارج ہو رہی ہے، نماز کے دوران بھی کیا کریں؟ نماز کے دوران بھی اگر ہوا خارج ہو چکی ہے تو آپ وہاں سے ریورس ہو جائے، وضو بنا لیں اور واپس آ کر بنا کریں، بنا کا طریقہ ہم نے بتلا دیا ہے، اور اگر چاہے تو آپ اثر نو نماز پڑھ لیں۔ محمد علیم کے 2 سوالات ہیں۔ چوکی پر پلنگ یعنی بیڈ ناپاک ہو جائے گا تو 3 مرتبہ پوچھے تو پاک ہو جائے گا یا پھر 1 مرتبہ بھی پوچھنا پڑے؟ دیکھیے جو چوکی پلنگ وغیرہ ہے یہ ووڈ لکڑی کے جو سامان ہے، اسی طرح اسٹیل اور لوہے کے جو سامان بنے ہوئے ہیں، ان پر اگر نجاست گر گئی ہے تو آپ کو دھونا ہے، پراپرلی دھونا ہے، 1 مرتبہ دھو گے نجاست ختم ہو جائے گی، آپ کی وہ چیزیں پاک ہو جائے گی، صرف پوچھنا کافی نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ سبھی چیز اور جگہ کو دھونا پوچھنا اور گرم پانی سے صاف کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں، گرم وغیرہ پانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سمپل جو آپ کا پانی ہوتا ہے اس پانی سے بھی آپ نے صفائی کر لی تو کافی ہو جائے گا۔ بس اتنے سوالات تھے، اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔